آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب صبح کا وقت ہوگا اور فرشتہ آئے گا اور دروازے پر دستک دے گا، خادم پوچھے گا کون ہے؟ وہ کہے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ ہوں، تمہارے سردار مرد یا سردار عورت کے پاس آیا ہوں اور دنیا کی نماز صبح کا دیا لایا ہوں۔ خادم دروازہ کھولے گا، وہ فرشتہ سامنے آ کر کہے گا رب سلام، تمہیں رب سلام فرماتا ہے اور تم سے فرماتا ہے جب تم دنیا میں تھے تو تم صبح کی نماز میری طرف بھیجا کرتے تھے اور میں اس نماز صبح کو قبول کر لیتا تھا۔ میں تمہارے لیے جزا نہیں خیال کرتا ہوں اور یہ ہدیہ ہے جس کو میں نے تمہاری طرف بھیجا ہے، یہ تمہاری نماز صبح کے حوض میں ہے۔ اس کے بعد وہ فرشتہ سونے کا خوان پیش کرے گا، اس میں 70 تشتریاں ہوں گی، 10 سونے کی، 10 چاندی کی، 10 یاقوت کی، 10 زمرد کی، 10 موتی کی، 10 مرجان کی، 10 عقیق کی۔ ہر تشتری میں ایسا کھانا ہوگا جو دوسرے کے مشابہ نہ ہوگا، اور اس پر سفید برف کی روٹی ہوگی۔ یہ اس قدرت سے ہوگی جو حق تعالیٰ کسی شے کے لیے فرماتا ہے کہ ہو جاؤ، ہو جاتی ہے، اور وہ تشتریاں سبز سندس کے رومالوں سے ڈھکی ہوں گی۔ ایک اور فرشتہ آئے گا، اس کے ساتھ دوسرا خوان نعمت سونے کا ہوگا، اس میں اللہ کی طرف سے خواقہ یعنی زیور ہوں گے، تیجان، آخود، کنگن، پازیب اور انگشتریاں، یہ زیور ہوگا۔ ہر انسان کو سونے کی 10 انگوٹھیاں دی جائیں گی جن کے ننگوں پر سبز نور سے کندھا ہوگا۔ اس ننگ پر جو انگوٹھے کی انگشتری میں ہوگا لکھا ہوگا اے میرے بندے، میں تم سے راضی ہوں۔ دوسری انگوٹھی کے نگینے پر لکھا ہوگا تم میرے لیے ہو اور میں تمہارے لیے۔ اور تیسرے کے نگینے پر لکھا ہوگا تم میرے قرب سے کبھی نہ خطا ہوگے۔ چوتھے پر لکھا ہوگا تم نے دنیا میں بویا اور آخرت میں کاٹا۔ چھٹے میں لکھا ہوگا میرے مشاہدے کی خوشی ہے۔ آٹھویں پر لکھا ہوگا یہ بدلہ ہے اس کا، چاہے کہ عمل کرنے والے عمل کریں۔ اور 9ویں پر سلام ہو تم پر، تمہارے صبر کا کتنا اچھا آخرت کا گھر ہے۔ 10ویں پر لکھا ہوگا رب رحیم کی جانب سے سلام، غرض کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر جنتی مرد و عورت کو یہ 10 انگوٹھیاں اور 3 اساور یعنی کنگن، ایک سونے کا اور دوسرا چاندی کا، تیسرا موتی کا، جس سبز نور سے ہر کنگن پر لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آنا اللہ ارفہ الہ بکم الحاجب ولا زید یا عباد تبتم فادخلوها خالدین، پہنائیں گے۔ اس کے بعد ان کے سروں پر کرامت کا تاج رکھیں گے، اور کسی جنتی زیور کے لیے دنیاوی زیور کی مانند بوجھ نہ ہوگا۔ دنیا کے زیور تو شور میں چاہتے اور پرانے ہوتے ہیں، مگر جنتی زیور اللہ تبارک تعالیٰ کی خفیہ آواز سے تسبیح کرتے اور ایسا راگ گاتے ہیں جس سے سننے والوں کو خوشی و مسرت ہو۔ اس کے بعد حق تعالیٰ کا ارشاد ہوگا میرے بندوں اور میرے اطاعت گزاروں کو مرحبا، اے میرے فرشتوں انہیں جنتی نغمے سناؤ۔ فرشتے جائیں گے اور انہیں کو لائیں گے، اور ان کے لیے فرشتے شبابہ یعنی طاؤس لائیں گے۔ وہ درختوں کی شاخوں پر نصب کریں گے، ہر شاخ میں 70,000 سزینے ہوں گے، عرش کے نیچے سے ہوا چلے گی اور وہ ان سزینوں میں داخل ہوگی اور ان سے ایسے نغمے سنے جائیں گے اس سے بہتر کسی سننے والے نے نہ سنا ہوگا۔ اس کے بعد حق سبحانہ تعالیٰ قرآن سے فرمائے گا میرے بندوں کو نغمہ سناؤ، جس طرح کہ انہوں نے میری خاطر مطربات سے اپنے کانوں کو دنیا میں بچائے رکھا، انہوں نے میرے ذکر میرے کلام کے سننے سے لذت حاصل کی، اب ان کو اپنی آوازوں میں میری حمد سناؤ، تو ان کے لیے حوریں نغمہ سنائیں گی اور فضلیں ان کی ہم آواز ہو جائیں گے۔ یہ لوگ ان کے سننے سے وصال حق میں خوش ہو کر مست ہو جائیں گے، اور جب وجد سے افاقہ ہوگا اور طلب سے سیری ہو جائے گی تو عرض کریں گے ہے ہمارے رب، ہم دنیا میں تیرے ذکر تیرے کلام عزیز سے محبت رکھتے تھے۔ حق سبحانہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا تمہارے لیے جنت میں وہ سب کچھ ہے
جس کو تمہارا جی چاہے تم یہاں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہے داؤد، وہ عرض کریں گے لبیک یا رب العالمین۔ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا ممبر پر کھڑے ہو کر میرے بندوں کو اور میرے محبوبوں کو زبور کی دستورتیں سناؤ۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز جو جنتی نغمہ سرہاؤں کی آواز سے عظم ہوگی، اس کو سننے سے جنتی خوشی سے مست ہو جائیں گے، چونکہ حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز نوے سزینے کے ہم آہنگ ہوں گی۔ جب انہیں کچھ افاقہ ہوگا، حق تعالیٰ جل جلالہ فرمائے گا اے میرے بندو، کیا تم نے سے زیادہ پیاری آواز سنی ہے؟ وہ عرض کریں گے واللہ نہیں، ہمارے رب، ہمارے کانوں میں تیرے نبی علیہ السلام کی آواز کی ایمان کا گزر نہیں ہوا، جینی کبھی ایسی آواز نہیں سنی، اس سے بہتر و پیاری آواز ہم نے سنی ہو۔ اس پر اللہ جل جلالہ ارشاد فرمائے گا قسم ہے مجھے اپنی عزت و جلال کی، تمہیں میں اس سے بھی زیادہ طیب اور پیاری آواز سناؤں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا ہے میرے حبیب، ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ممبر پر جلوہ آرا ہو جائیں اور سورہ یاسین کو پڑھیں تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مبارک حسن سود اور دلوں کو موا لینے والی ہوگی، داؤد علیہ السلام کی آواز سے 70 گنا زیادہ پیاری ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مبارک سن کر تمام اہل جنت مست ہو جائیں گے، ان کے نیچے کی کرسیاں اور عرش کی کندیلیں جھومنے لگیں گی، فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز اور پیاری صورت کو دیکھ کر وجد کرنے لگیں گے، حوریں اور غلام سب جھومنے لگیں گے، فرض کہ جنت میں کوئی چیز ایسی نہ ہوگی جو ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات طہ و یاسین کے سننے سے مست نہ ہو جائے۔ جب مستی وجد سے تھوڑا فاقہ ہوگا، اللہ جل جلالہ ارشاد فرمائے گا ہے میرے محبوبو، کیا تم نے اس سے زیادہ طیب آواز سنی ہے؟ سب عرض کریں گے ہے رب، تیری عزت و جلال کی قسم، جب سے ہم پیدا ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مبارک سے زیادہ طیب و شیریں آواز نہیں سنی۔ اللہ جل جلالہ ارشاد فرمائے گا قسم ہے مجھے اپنی عزت و جلال کی، میں تمہیں ضرور اس سے زیادہ طیب آواز سناؤں گا تو آقا تعالیٰ سارے جہانوں کا مالک سورہ نام کی تلاوت فرمائے گا۔